تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی، اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کاف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان منابع میں ان کا نام کچھ یوں ہے: مکسملینا، یلمیخا، دیمومدس، امبلیکوس، مرتونس، بیرونس اور کشتونس، مگر تبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے: مکسلمینا، محسلمینا، یلمیخا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکرنوس، یتبیونس اور کالوش، جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام کتمیر تھا۔ ناظرین، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کاف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تکے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دھانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا۔ کلب ہر درندہ کو کہتے ہیں۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کاف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کاف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار
असहाब काफ का गार है। इसी तरह एक और गार जिसके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि ये असहाब काफ का गार है, वो शाम के शहर दमिश्क के करीब वाक़ है। फलस्तीन के शहर बतरा में वाक़ एक गार, दमिश्क के कोहे कासियून के नजदीक वाक़ गार, शिमाली यूरोप के शिबा जजीरा में वाक़ गार और मंतिका कफकाज के शहर नखजीवान में वाक़ गार को भी आसार कदीमा के माहिरीन असहाब काफ के गार के उन्वान से याद करते हैं। अल्लामा तबातबाई अल मीज़ान में इस बात के मोतक़िद हैं कि तुर्की के शहर इफ्सूस में मौजूद गार के ऊपर गारे असहाब काफ का इत्तलाक ज्यादा मुनासिब लगता है। नाज़रीन, असहाब काफ कोई ख्याली किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह काफ के जरिए हम तक पहुंचाया। नाज़रीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितना से बचा रहेगा और अगर दज्जाल निकल आए तो वो उस फितने से भी बचा रहेगा। जबकि मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके कौम से सर तक एक नूर हो जाता है और जो पूरी सूरह पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। इन सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले यानी उनको सुलाए रखा। नाज़रीन, असहाबे काफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कैसे एक एक बात खोलकर जदीद साइंस को समझाई। नाज़रीन, जदीद साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ व खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स के बजाय मिनट्स में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानदारों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी,